اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر، منگل، بدھ، آج بدھ ہے، تیسرا دن ہے، اور ماشاءاللہ وہی موضوع کنٹینیو ہے، چونکہ اس میں اتنی زیادہ جہتیں تھی کہ کوشش کی ہم نے کہ تینوں پروگرامز میں انہیں شامل کیا جائے اور قرآن اور ایمان کے موضوع پر ایک ایسی سیر حاصل گفتگو آپ تک پہنچائی جائے اور وہ مفید مواد فراہم کیا جائے کہ آپ بہت سی کتب پڑھنے کے بعد بھی اتنا مواد حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیات اور ایسی شخصیات کہ جو ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، ان حضرات کو زحمت کلام دی جاتی ہے، انہیں بلایا جاتا ہے اور ان سے بات کی جاتی ہے۔ آج ایک بار پھر ہم قرآن اور ایمان کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے، یا ایک جگہ وہ متعین رہتا ہے کہ جناب کچھ بھی کر لے انسان، اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ مثال کے طور پر کوئی اہل ایمان ہے، نیکیاں بہت کر رہا ہے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کر رہا ہے، اور بڑا اللہ کی بارگاہ میں خشیت رکھنے والا انسان ہے، اس کا ایمان ایک شخص ہے کہ وہ صاحب ایمان ضرور ہے، لیکن اس سے جو ہے بے احتیاطی ہو رہی ہے، اعمال کے حوالے سے اس میں اتنی بیداری نہیں ہے، اور اسلام کے حوالے سے اور اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے بیداری نہیں ہے۔ تو ان دونوں اشخاص کے ایمان کا ہم تقابل بھی چاہیں گے آج کرنا ابتداً، کہ آیا ایمان کس درجے پر ہوتا ہے، کیا کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے؟ پھر لوگ عام طور پر استہزاء کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ ایمان کے حوالے سے لطیفے بنا رہے ہوتے ہیں، مزاح کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو غیر اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس کی حرمت ہے، اس کی تقدیس ہے، اور کیسی ہے، ہمیں کتنی رکھنی چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں معلوم کرنی ہوں آپ کو تو جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر آپ نظر ڈالیں کہ وہ ایمان کو کتنی فوقیت دیتے تھے، ایمان کے تقدس کو کتنا برقرار رکھتے تھے، اور ہر طور پر ممکنہ کوشش کرتے تھے کہ اس کا تقدس پامال نہ ہو، اس کی حرمت پامال نہ ہو، اور اس کے شان کے منافی کوئی لفظ ان کے منہ سے نہ نکل جائے۔ لیکن چونکہ ہم نے ہر چیز کو بہت ایزی لے رکھا ہے، ہم نے ہر چیز کو بہت معمولی سمجھا ہوا ہے، اس میں سے ایک معذرت کے ساتھ ایمان بھی نظر آتا ہے کہ جس کے حوالے سے اس طرح کی بات ہوتی ہے بے احتیاطی کے سبب اور لا علمی کے تحت۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی اور مزید جہتوں پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، چونکہ میں نے سرنامہ کلام میں بھی یہی بات شامل کی، اور آپ سے بھی میں چاہوں گا اس پر آپ یقیناً بہت عمدہ گفتگو فرمائیں گے، کہ کمال ایمان کے حوالے سے فرمائیے گا کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے، یا ایمان کا ایک جگہ ایک متعین ہوتا ہے ایمان، کہ بھائی اس نے کسی نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اہل ایمان ہو گیا، اور اب وہ کچھ بھی کرتا پھر ہے؟ کیا فرمائیے گا؟ بہت شکریہ رئیس بھائی جناب۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، ایمان ایک خالصتاً دلی کیفیت کا نام ہے، اور ایمان انسان کے دل کے اندر جو تصدیق ہوتی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان ایک ظاہری اعتبار سے ہے، لیکن جو اصل ایمان کی مختصر تعریف کی جائے تو ایمان نام ہے تصدیق کا۔ تصدیق کا، صحیح ہے۔ ایمان بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایمان بسیط ہوتا ہے، اور بڑھنے اور گھٹنے کا اس کے حوالے سے نہیں ہے ہمارے اصول فقہ کے اندر۔ ہاں، جو آپ نے انٹرو کے اندر بات کہی کہ ایمان کے ساتھ جب انسان کا عمل شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک جملہ سماعت فرما لیجیے رئیس بھائی، کہ عمل جو ہے وہ اگرچہ ایمان کا جز نہیں ہے،
ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ عمل ایمان کا پارٹ اور جز نہیں ہے، لیکن آپ قرآن کے اندر دیکھیں کہ یہی پیر چل رہا ہوتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بالکل ایمان سب سے پہلے بنیاد ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل صالح ہے، اور ایمان نہیں ہوگا تو عمل صالح جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. لیکن عمل صالح وہ اس کا پارٹ نہیں، اس کا ثمرہ ہے، اس کے ذریعے انسان جو ہے نا کمال حاصل کرتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بہرحال یہ فرمایا کہ مومنین جو اللہ کے پیارے بندے ہیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ آیات پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ ان کا ایمان کے اندر زیادتی ہوتی. ایمان میں زیادتی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. جو آپ نے عمل کی طرف اشارہ کیا کہ عمل جب انسان ایک مومن با عمل ہے اور ایک مومن جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے تو دونوں کا ایمان تو برابر نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ جس کا ایمان نہیں، جس کا عہد نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان کمزور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. جتنا عمل مضبوط ہوگا پتہ چلا اتنا زیادہ اس کا ایمان مضبوط ہوگا. دیکھیں ایمان بنیاد ہے. ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے متقین کے اوصاف ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. جو کچھ اے حبیب آپ کی طرف نازل کیا اور آپ سے پہلو کی طرف نازل کیا، جو پہلے آپ کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یا تو آپ کی طرف نازل کیا یا آپ سے ڈاکٹر صاحب یا آپ سے پہلو کی طرف، ما قبل کی طرف، ما بعد کچھ بھی نہیں ہے، ختم یہیں پر آ کر وہی کا سلسلہ. وبالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا کہ ایمان نام ہے یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایمان ایک نام ہے یقین کا، بغیر دیکھے ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لینا اور اس پر یقین کامل ہونا. تو یہاں دیکھیں آپ کہ یہاں سورہ بقرہ کے آغاز میں اور سورہ بقرہ کے آخر میں پھر فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والملائکۃ کل آمن باللہ وملائکتہ والیوم الآخر. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ بنیاد ہے. لیکن اصل جو آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں ایمان بنیادی طور پر جو ہے وہ دلی کیفیت کا نام ہے. فرمایا قالت الاعراب آمنا، عراب نے، دیہاتیوں نے اور منافقین نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو قرآن نے کہا حبیبہ فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. فرمایا ایمان تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. ایمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان کے من کے اندر یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں، وہ ایمان والے نہیں. حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے حبیب آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا آپ تو ہیں اللہ کے رسول لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آخرت پر ایمان لے کر آئے. مراد یہ ہے کہ جب تک من کے اندر نہیں اترے گا ایمان، جب تک وہ تصدیق بالقلب والی کیفیت نہیں ہوگی، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا جب تک دل میں نہیں اترے گا اس وقت تک جو ہے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پر ایمان ایک دلی کیفیت کا نام ہے جو عمل کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے اور عمل چھوڑنے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے. کیا بات، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا اور جواب میں بہت ساری چیزوں کو شامل کیا اور بطور خاص سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری جو آیات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اب ایمان کی اہمیت اور عظمت بالکل اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حالت اکراہ میں میں چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کوئی تخفیف پیش کرتا ہے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا. یہ بھی انتہائی ایک اہم بات ہے اس موضوع کے حوالے سے، چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہم سب کے لیے نہایت مفید ہے، چونکہ بعض اوقات ہم ایمان کے حوالے سے اتنی وضاحت نہیں رکھتے. عام طور سے جو عام لوگ ہیں
اس حوالے سے یہ وضاحت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ہی اہم موضوع ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دوسری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ اسلام کے اوائل میں جی یہ مسئلہ سامنے آیا اور معتزلہ نے اس مسئلے میں شدت اختیار کی، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ کیا اعمال ایمان کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اعمال کا حصہ ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والا شخص کافر ہے. اس سے پھر وہ پوری سیاسی بحث اور علم کلام میں گفتگو ہوئی. ہمارے جو متکلمین ہیں جن میں ماتوریدیہ اور اشاعرہ شامل ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ ایمان دراصل جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ دل میں کامل یقین ہونا. کیا بات. دل میں کامل یقین ہونا، اس میں ذرا برابر بھی شک کا نہ ہونا، یہ ہے ایمان کی اصل، اس کا جوہر جو کہ ایمان کو ایمان بتاتا ہے. اس کے بعد اعمال کو ایمان کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. صحیح ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس دلی کیفیت کے ساتھ اگر گناہ کبیرہ بھی اس کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کرے گا. اس کو آپ گمراہ کہیں گے. ٹھیک ہے. وہ نوعیت گناہ کے اوپر ہی طے کیا جائے گا، لیکن وہ صاحب ایمان ہی شمار ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جو اطمینان قلب ہے اور اس میں شک کا بالکل بھی نہ ہونا، یہ تو ہو گیا ایمان. اب یہ جو اقرار ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو فقہاء اقرار کی ضرورت پر ہم آپ سے بات کریں گے. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اور ڈاکٹر صاحب بھی اس جواب تک اپنے مطمع نظر تک پہنچ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. قرآن اور ایمان پر بات ہو رہی ہے، انتہائی اہم موضوع، اور اس پر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے جواب طلب کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں اپنے جواب کا آغاز فرمایا. اب میں چاہتا ہوں کہ اقرار کے حوالے سے اقرار باللسان کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا روشنی ڈالیں گے اس جواب پر؟ جی تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایمان کا اصل اور اس کا جوہر کیا ہے؟ وہ ہے دل کی ایسی کیفیت جس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو اقرار ہے یعنی اجرائے احکام اسلام، کہ اسلامی احکامات کا آپ کے اوپر جاری کیا جائے، اور وہ ظاہر معاشرے میں ریاست میں ہوتا ہے. تو جب مطالبہ کیا جائے یا اقرار باللسان، جب آپ زبان سے اس بات کا اظہار کریں گے کہ آپ مومن ہیں، تو پھر اقرار باللسان کی وضاحت سامنے آئے گی اور اجرائے احکام اسلام ممکن ہوگا کہ کون سا شخص مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا معاشرے میں، کون نہیں کیا جائے گا، کس کی نماز جنازہ ہوگی، کس سے کتنا ٹیکس لیا جائے گا، یہ تمام چیزیں. اس کے بعد آگے یعنی اعمال بالجوارح، یعنی آپ اعمال کریں گے یا نہیں کریں گے. تو اعمال جیسا کہ ہم یہاں پر بھی گفتگو ہوئی کہ ایمان کو مزید مستحکم کرتا ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایمان یعنی جو دلی کیفیت ہے اور جو اقرار ہے اس کا ایک لازمی تتمہ ہے، اس کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. اور اعمال کو اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو پھر اس کا جو بخوبی یعنی استفادہ ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدریہ سے یہ بحثیں جب چلیں تو پھر ہمارے سامنے حضرت امام احمد بن حنبل جو کہ ایک بہت بڑے متکلم فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے متکلم ہیں، وہاں سے ہمارے ہاں اشاعرہ کے اندر یہ ابحاث آنا شروع ہو گئیں. تو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ اعمال کیا ہیں، اقرار یعنی زبان کا کیا کردار ہے اور دل کے اطمینان کا کیا ہے. اب وہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، کہ اگر آپ ایسی کیفیت میں آتے ہیں جہاں پر آپ پر جبرن آپ سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے یا آپ کو دھمکایا جاتا ہے کہ آپ ایمان سے روگردانی کریں، تو ایمان کیا ہے؟ دل کا ایک مقام پر اس انداز میں ٹھہرنا جس میں یقین اپنے کمال پر ہو. اور یہ جیسے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ کوالٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیٹیو نہیں ہے. اس کو آپ میجر نہیں، وے نہیں کرتے. کیا بظاہر کوئی بہت نمازیں پڑھ رہا تو آپ کو بڑا ایمان والا ہے، یہ دل کی کیفیت، دل کی کیفیت ہے.
اس میں استحکام ہوتا ہے، یہ کوالٹیٹیو ایکسپیرینس ہے۔ تو اگر دل مطمئن ہے اور آگے سے جو تھریٹ آ رہی ہے اس کی نیچر یہ ہے کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو کہ جو شخص دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، آپ کو یقین ہے کہ یہ کر سکتا ہے، اس نے ماضی میں کیا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، یا وہ آپ کا کوئی عضو یا اس طرح کی کوئی سیریس انجری آپ کو کرتا ہے جو کہ فقہا نے میجر کر کے لکھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں رخصت ہے کہ اگر دل وہاں پر مطمئن ہے تو اس قدر کی کیفیت میں ایک استخفاف آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات جو کہ حضرت حسن بصری سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ سے سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے ان دو کیفیتوں کو بیان فرمایا کہ اگر ایمان یہ ہے کہ ایمان باللہ یعنی خدا کی وحدانیت کا، رسالت کا، ملائکہ کا، کتب کا، روز آخرت کا، تو میں مومن ہوں۔ اور اگر ایمان سے مراد یہ ہے کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے تو میرے دل پر خدا کی ہیبت طاری ہو جائے، جو اللہ رب العزت نے مجھے نوازا ہے وہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کروں، جب میں توکل کروں اللہ رب العزت کے اوپر تو پھر شاید میں مومن نہیں ہوں۔ اب ان دو ڈفرنسز کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایمان کی کیفیت اور اس کا اظہار بھی وہاں پر نظر آئے گا۔ لیکن جب یہ مسئلہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ تک پہنچا اور جس سے ہمارے عقائد مستحکم ہوئے، نکھرے، اور اس کے بعد پھر پوری امت نے اس کے اوپر اجماع اختیار کیا، تو ایمان کیا تھا؟ صرف اس دل کے اطمینان کا نام ہے، زبان سے اقرار اجرائے احکامات کے حوالے سے ہے، اور پھر اعمال بالجوارح یعنی عمل کرنا، عملاً یہ کیا ہے؟ یہ اس سے باقاعدہ فائدہ اٹھانا بھی ہے، اس ایمان کو خوبصورت بنانا بھی ہے، اور پوری امت کو ایک نقطے پر مرتکز بھی کروانا ہے کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نے لیا اس پر عمل کرنے کا یہاں پر۔ بہت عمدہ، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ علامہ صاحب بھی نے جواب کی بنیاد ایسی فراہم کی تھی اگلے سوال کی کہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ مکمل فرمایا۔ ایمان کے لیے جو جتنی لازم ضروری چیز ہے وہ دل کی کیفیت جو بیان کی گئی بنیادی طور پر وہی، یہ نہیں کہ کسی ایسی کنٹری کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ ایمان کے خانے میں کچھ اور کر دیں اور یہ سمجھیں کہ جناب یہاں جو کیفیت بیان کی گئی وہ بالکل مختلف۔ علامہ صاحب اچھا کیا فرمائیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے ایمان کی خصوصیات پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی کہ ایمان نام ہے یقین کا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، فرمایا کہ وہی مومن ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر ان کے اندر کوئی شک شبہ نہ، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یقین اگر آپ کا چلا گیا تو آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اس یقین کے اندر، اس یقین کی کیفیت کے اندر جو ہے نا کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ایمان ہے، اللہ اکبر، اس پہ بہت خوبصورت بات پوچھی آپ نے۔ صحابہ کرام کے ایمان کی تو قرآن نے تعریف کی، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک ہم الراشدون۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دی۔ سبحان اللہ۔ انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے، رب نے ان کے لیے، دیکھیں دنیا کی یہ ساری چیزیں ہیں، لذتیں ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چن لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازل کے اندر مختلف ارواح تھی، مختلف طبیعتیں تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سب سے بہترین طبیعتوں اور سب سے اچھی جو طبیعتیں ان کے مطابق چن کے حضور کی بارگاہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے چنا۔ فرمایا ایمان ان کے لیے محبوب بن گیا اور ان کے دل کو ایمان کے ذریعے مزین کر دیا۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری اس کی شکل وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، معصومین جو ہے، معصوم جو ہے انبیاء کرام ہیں، لیکن صحابہ کرام
آل بیت اطہار ان کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرما لی. بالکل. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. کیا بات. ان ذوات مقدسہ کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے. ان کے دلوں کے اندر ایمان اور ہر اس چیز سے رب تبارک و تعالی نے ان کو محفوظ فرما لیا اور ان کو پاکیزہ فرمایا. اور پھر صحابہ کرام کا ایمان, ان کے ایمان کو تو قرآن نے معیار ایمان کرا. بہت عمدہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لے کر آؤ, کامیاب و کامران. وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. فرمایا منافقین کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے. فرمایا ایمان لانا ہے تو ان لوگوں جیسا. مفسرین کرام نے فرمایا کہ آمن الناس سے مراد صدیق اکبر ہیں, عمر فاروق ہیں, عثمان و حیدر ہیں. فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لو. تو صحابہ کے ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ایمان کو رب تبارک و تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیا. واہ واہ. اچھا علامہ صاحب بہت ہی اچھی بات آپ نے, میں چاہتا ہوں مزید علامہ صاحب اس پر روشنی ڈالیں. کمال انداز, یعنی شخصی اعتبار سے بھی رول ماڈل ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور صاحبان ایمان کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ رول ماڈل شخصیات ہیں. یہ ذوات قدسیہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد علامہ صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خیر مقدم ہے آپ کا قرآن اور ایمان میں بھی ان صاحبان ایمان کا تذکرہ جنہیں راشدون کہا قرآن نے, یعنی کہ ہدایت یافتہ لوگ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جو فلاح پانے والے لوگ ہیں, جن کی نشانیاں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان کی گئی, ان کو راشدون سے بھی یہاں پر خطاب کیا گیا. کیا فرمائیے گا؟ میں چاہتا ہوں جواب مکمل فرمائیں. اس پہ آپ یہ جملے کہہ رہے تھے تو اچانک مجھے قرآن مجید کی ایک اور مبارک آیت کریمہ یاد آ گئی. سورہ حشر کے اندر رب تبارک و تعالی نے مہاجرین کا ذکر کیا اور انصار کا ذکر کیا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, آگے انصار کا ذکر کیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. دونوں کا ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا انسان ہے, دنیاوی محبتیں, دنیاوی چیزیں, لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جن کے دل سے لالچ کو, طمع کو, حرص کو, آپ دیکھیں کہ بھائی لڑ رہا ہوتا ہے زمینوں کے لیے, جائیدادوں کے لیے, پراپرٹیوں کے لیے, دیکھ لیں, اور یہ صحابہ کرام عہد مفاخات دیکھ لیا کہ یہ تقسیم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے, اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا ایمان کامل تھا. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحبت کے لیے, حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دی. یہ اللہ نے ایسے لوگوں کو چن لیا تھا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی خوبصورت بات فرمائی حالت اقرا کی, کہ ایسی حالت ہو کہ انسان جو ہے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا میجر انجری کا خطرہ ہے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, وہ زبان سے کہہ دے. لیکن صحابہ کرام کے کتنے واقعات ملتے ہیں. یہ شریعت نے ایک سہولت کا راستہ دیا, یہ جو ہے یسر کا راستہ دیا, بالکل یہ جو ہے ایک راستہ دیا. لیکن کتنے صحابہ کرام ہیں, سیدنا بلال حبشی کو دیکھیں, اور کتنے صحابہ کرام ہیں جن کو گرم تیل کے اندر ڈال دیا, ان کے جسم کے بالکل جل کے خاک ہو گئے, لیکن زبان سے انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جاتا ہے تو جائے, یہ جانیں ہماری ساری قربان ہو جائے. کربلا کے میدان میں دیکھیں نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے پاس رخصت کا راستہ موجود تھا, یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھی کہ بھائی جان بچانے کے لیے, اپنے خاندان, اپنے بچوں کو بچانے کے لیے رخصت کا راستہ اپناؤ. عارضی طور پر یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو, قلبہ مطمئن بالایمان موجود ہے. ان سے بڑھ کر مطمئن بالایمان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ راستہ اختیار کیا. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا ایمان اور یہ اولیاء کرام کا ایمان, یہ سب سے امت کے اندر. میں وہ حدیث پاک پڑھا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بارے میں فرمایا. وہ ابو جہل نے کہا تھا نا کہ کیا ہوا, تیرے یار نے کہا کہ رات ہو رہا. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا, وہ اس سے بھی بڑی بات کریں. انی اصدق بابعد من ذلک. اس بیت المقدس اور آسمان کی بات ہمیں تو رحمان کا بھی پتا نہیں تھا. فرمایا ہمیں تو رحمان کا بھی راستہ انہوں نے بتایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کا ایمان وہ کامل ایمان ہے کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ایمان کامل عطا فرمایا, وہ یقین کی کیفیت عطا فرمائی. وہ کل ہی ہم کہہ رہے تھے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں تو سونگ کے اور پوچھ کر ہی کریں, انے واہ پیار کرو حضور نہ, بالکل بلائنڈلی, بالکل محبت کے ساتھ. یہ کیفیت ہے سیدنا صدیق. وہ صحابہ کرام سے پوچھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کون سا دن ہے, کون سی جگہ؟
عرض کیا رسول اللہ آپ جانتے آپ کو جگہ بھی پتہ ہے، دن بھی سب پتہ پتہ ہے. یہ صحابہ کرام کی ایمان کی کیفیت تھی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیفیت تھی. کمال رب تبارک و تعالیٰ تابعداری بھی کتنی نظر آئی. بالکل رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو، ان کے اطاعت کو، ان کی تابعداری کو، ان کے اثار کو، ہر چیز کو امت کے اندر سب سے زیادہ بلند و بالا رکھا ہے. اور اولیاء کرام، جیسے کہ ہم نے گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ جتنا زیادہ عمل بڑھتا ہے، دیکھیں یہ دلی کیفیت کا نام ہے. ایک شخص کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اب یہ عشق ایمان یہ تو دل کے اندر ہے. لو کان حبک صادق لطاعت، اللہ، اگر تیری محبت سچی ہے تو تیرے خارج کے اندر اس کے اثرات نظر آنے چاہیے. تو یہ زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ میں عاشق رسول ہوں. بھائی میں مسلمان ہوں تو آپ کو پتہ نہیں میں پکا مسلمان ہوں. بالکل پکے مسلمان ہیں ہم. آپ کے ایمان کو کوئی ہمارے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے ہم تولیں. لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر اگر آپ جا کر سود کا کام کر رہے ہیں، آپ جھوٹ کا کام کر رہے ہیں، آپ فراڈ کا کام کر رہے ہیں، آپ وعدہ خلافیہ کر رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو آپ کامل مومن بھی کہیں اور عاشق رسول بھی کہیں، تو یہ مطابقت نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں ہے، لیکن یہ پیمانہ ہے کہ آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ کا آخرت پر، اللہ کی ذات پر کتنا ایمان کامل. بہت عمدہ، بہت عمدہ. وہ اپنا جواب بھی عنایت فرمایا اور حالت اقرا کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، پہلی شہیدہ اسلام کی، کس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ان کا ایمان ایسا تھا، اللہ اکبر، کہ جو آج ہمارے لیے مثال ہے. اچھا، اب اتنی بڑی بڑی مثالیں دینے کے بعد آج ہمیں یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں میں اس کی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ایمان کے بارے میں مزاح کرنا، استہزاء کرنا ہے اس کا. پھر یہ کہا جائے کہ جناب ہم تو مذاق میں یہ بات کر رہے تھے، میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی. یہ کہا جاتا ہے کہ میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی، ایسا ہو جائے گا. اور پھر قرآن کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کوئی رہنمائی فرمائیے گا، اور کیا کرنا چاہیے ہمیں اس حوالے سے، کتنا زیادہ محتاط رہنا چاہیے؟ رئیس بھائی، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت نے بھی اس حوالے سے واضح انداز میں فرمایا کہ ایمان ایک مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے، اللہ اکبر. اور یہ ایک ایسی دولت ہے جس پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جانا چاہیے. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہمیں رخصت اور عزیمت، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رخصتاً تو آپ کو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن عزیمت جو ہے وہ بہتر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان کی پرائیورٹی یہ ہے. اس حوالے سے جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ضروریات دین کا استہزاء، کا مذاق اڑانا، یا آپ جان کے کریں گے، جانتے ہوئے، کانشیسلی، یا پھر آپ انجانے میں کریں گے، ہر دو صورت کے اندر یہ کفر ہے. اور فقہائے کرام کی کثرت ہے اس کے اوپر دلائل کو جمع کرتے ہوئے. ایک بات ہو گئی. بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا، اگنورنس بھی اس معاملے میں قابل قبول نہیں ہے. اس حوالے سے ہمارے فقہا کی واضح ہدایات ہیں کہ ضروریات دین میں، یعنی ہم اگر معذرت بھی قبول کریں گے، یا آپ یہ کہیں کہ میں جاہل تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ حکمت ہے یا یہ حکم ہے شرع کا، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس کی انالوجی دیکھیے، ریاست ہمارے معاشرے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ساورن کہلاتی ہے. اللہ رب العزت پر ایمان اور خدا کی ذات، اس کا واحد ہونا، یہ ساورن ہے. اگر آپ کسی بھی اسٹیٹ لا کو وائلیٹ کرتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں اگنورنٹ تھا، ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی اسی طرح، حالانکہ خدا کی ذات، اچھی بات ہے، خدا کی ذات ان چھوٹی ریاستوں کی جو کہ فانی ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ کبھی بڑھتی ہیں، کبھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت ختم ہو جانی ہے، ختم ہو جاتی کل من علیہا فان. بے شک. تو اس کی اگر حیثیت یہ ہے تو آپ دیکھیے کہ جو کہ سب لوگوں کا خدا ہے، حقیقت ہے اس پوری کائنات کی، اس کے قانون کو بالائے طاق رکھنا یا پسے پش ڈالنا یا اس سے جاہل رہنا، اس سے آگاہ نہ ہونا، یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا ایمان کے معاملات میں دوستوں سے، سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ بہت زیادہ احتیاط فرمائیں، کانشسنس بہت زیادہ احتیاط فرمائیں. اس میں
آپ اپنی عقل کے گھوڑے، ہاں ہاں، آپ اپنی تباہ آزمائی، ہاں، اس میں آپ اور تفریح تباہ، تفریح اس تباہ کو نہ لائیں۔ یا مزاح، ان چیزوں سے بالکل قطعی اجتناب۔ فرشتوں کا فرشتوں کے مزاح، حوالے جنت کا مزاح۔ اچھا میں چاہتا ہوں یہ آخری سیگمنٹ ہے چونکہ اس کا آخری سوال ہے کہ فریب، یہ حب مال کے حوالے سے، فریب دنیا کے حوالے سے لوگ غافل ہو گئے کہ ایمان کتنی متاع بے بہا ہے، کیسی بے بہا دولت ہے۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، دنیا کا فریب، کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا جو متاع ہے، مال و متاع ہے، وہ قلیل ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اور بھائی یہ دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے یہ مال، لیکن جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور اس دنیا کو ہم نے پریورٹی دی، اولیت دی، فوقیت دی اور آخرت کو بلا بیٹھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہمارا وبالآخرۃ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے گمان کر بیٹھا کہ یہ دنیا سب کچھ ہے؟ تو یہ فریب دنیا، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جتنا ایمان، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص جو ہے، کوئی نعوذ باللہ من ذالک، کوئی غلط کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، فرمایا گویا کہ اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اس وقت وہ اس کا ایمان اس سے نکل اس لیے کہ جب ایمان ہوگا تو ڈرے گا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ ڈرے گا مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے۔ تو جب وہ کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا کے اندر مستغرق ہو کے آخرت کو، ایمان کو بلا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ایمان کو بار بار عمل کے ساتھ، ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان ہی نہیں، ہم کہتے ہیں لا نفی جنس ہے، ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ یہاں مراد کمال ایمان ہے، کمال ایمان ہے، عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ لیکن باہر کیف اگر آپ دنیا کے معاملات کے اندر گم ہو گئے اور آخرت کو بلا چکے تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت پر آپ کا ایمان کمزور ہو گیا، دھندلا گیا ہے۔ میرا اس میں ایک جملہ صرف کہوں گا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس لیے تھا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس دنیا کے اندر، فریب دنیا کے اندر، رب تعالیٰ نے ہمیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ اسی لیے تھا کہ دیکھے رب تبارک و تعالیٰ کہ کون میرا بندہ ہے اور کون دنیا کا بندہ ہے۔ اگر دنیا میں مستغرق ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ایمان مستحکم ہوگا تو اس کی نظر آخرت پر ہوگی۔ بہت شکریہ ادا کروں گا، علامہ صاحب نے جواب بھی عنایت فرمایا اور پیغام بھی اسی میں شامل کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حاجی ابراہیم اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف بھولے بابا کی زوجہ محترمہ اور قبلہ صوفی اسحاق اشرفی صاحب کی والدہ ماجدہ آج رحلت فرما گئی ہیں، ان کی اطلاع آئی، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔